آج ہم حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے یہاں اسٹوڈیو میں یکجا ہوئے ہیں۔ حضور غریب نواز جن کو تمام ہندوستان سلطان الہند کے نام سے یاد کرتا ہے، آپ کی ولادت ایران کے شہر سنجار میں 530 ہجری میں ہوئی اور 630 ہجری میں آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ لگ بھگ 95 برس کی آپ کی عمر ہوئی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ 15 سال کی عمر میں آپ اپنے والد کی سرپرستی سے محروم ہو گئے۔ اس طرح یہ یوں کہیے عام فہم زبان میں کہ 15 سال کی عمر میں آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے 15 سال تک آپ تقریباً یعنی 15 سے لے کے اور لگ بھگ 30 سال کی عمر تک جو ہے وہ آپ معرفت الہی کے لیے سمجھیے مختلف جگہوں پہ آپ جاتے رہے، در در کی ٹھوکریں آپ کھاتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ میں کچھ چیزوں کو، ان کی گہرائیوں کو، خلقت کو، خالق کو، مخلوق کو، ان تمام چیزوں میں ان کا ذہن جو ہے وہ لگتا رہا، کیونکہ بنیادی طور سے آپ کی ایک شخصیت جو ہے وہ روحانی شخصیت ہے اور آپ کو ایک اولیاء اللہ کے مقام میں آپ کو دنیا کے سامنے آنا ہے اور بڑی اسلام کی، خانقاہیت کی بڑی بھاری خدمت، روحانیت کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا خاص حصہ رکھا تھا۔ اس کے بعد 15 سال کے بعد میں وہ جو ہیں یہ حضرت خواجہ عثمان ہارون صاحب کی خدمت میں آپ رہے اور لگ بھگ 15 سال آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جب آپ کی عمر لگ بھگ 45 برس کی ہو گئی ہے تو 45 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو یہ حکم دیتے ہیں، یعنی اس طرح یوں کہیے کہ آپ کو ولایت پیش کی جاتی ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیے۔ ہندوستان کے بارے میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا مشہور آپ کا قول ہے کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خانقاہیت کے لیے، روحانیت کے لیے اور اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے لیے ایک بڑی زرخیز زمین موجود ہے۔ تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ وہاں سے تشریف لاتے ہیں اور ہندوستان کے اندر وہ سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اپنے تقوی سے، اپنی معمولات زندگی سے، اپنی فقیری سے، اپنی بے لوثی سے، اپنی روحانیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اور اکرامات کی بارش آپ پر فرمائی ہے اور ولایت کے ذریعے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ کو حاصل ہوئی ہے اور اس معرفت سے آپ کو معرفت الہی حاصل ہوئی ہے، تو ان تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو آپ کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت جو ہے، ایک روحانی شخصیت جو ہے، ایک ولی کی، ایک اولیاء اللہ کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اور اس طریقے سے پھر وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے، وہاں کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اجمیر جیسے شہر میں جہاں پر مسلمان کا میم بھی شاید نہ پایا جاتا ہو، یہ اس ملک کی حسن زن ہے، یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس نے تمام مذاہب کو، تمام قسم کے ثقافتوں کو، ہر قسم کی تہذیب کو، ہر قسم کی روایات کو، ہر قسم کی یعنی سمجھیے کہ نظریات کو اس زمین نے ہمیشہ جگہ دی ہے اور اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہے۔ یعنی یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پہ ذہنی وسعت پائی جاتی رہی ہے، قلبی وسعت پائی جاتی رہی ہے اور نفسیاتی وسعت پائی جاتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ یہاں تشریف لاتے ہیں، قیام پذیر ہوتے ہیں اور اپنی خانقاہ بناتے ہیں اور بندگان خدا اور مخلوق خدا کی خدمت جو اصل بنیادی طور سے جو بنیادی روح ہے خانقاہیت کی، اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ خانقاہیت کی اور اولیاء اللہ کی سیرت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کو دعوت نہیں دیتے کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے،
ان کے ہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں تبلیغ اور دعوت کا معیار جو ہے ان کی اپنی شخصیت ہے، ان کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے، ان کے معمولات ہیں، ان کی بے لوثی ہے، ان کے اندر جو غربا پروری ہے، جو ان کے اندر شفقت ہے، جو ان کے اندر سخاوت ہے، جو یعنی ایک جو حد عزیزی ہے، نرم گفتاری ہے، یعنی یہ تمام وہ خصوصیات ہیں کہ جب ان چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، اور دنیا داری نہیں ہے، فقیری کی انتہائی کیفیات ہیں، یعنی یہ وہ میدان ہے کہ جس میں فقیری ہی اصل رئیسی ہوتی ہے، یعنی دنیا اور دنیاوی مال و متاع بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مادیت پرستی کی خانقاہیت اور روحانیت میں کوئی زمین نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب حضور غریب نواز نے اپنا وہاں سلسلہ شروع کیا تو آج یہ اس کا ثمرہ ہے، اس کا یہ پھل ہے کہ آپ کے ہاتھ سے 90,000 لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ سے اس طرح سے لوگوں کا جوک در جوک جو ہے وہ اسلام کے اندر شامل ہونا، یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے اپنے آپ میں، اور ایک نظیر ہے کہ اسلام جو ہے اس خطے کے اندر وہ تبلیغ سے یا دعوت سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلا ہے۔ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہمارے ہندوستان کے اس پورے خطے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ جو ہے یہی چراغ جو ہے روحانیت کے جگہ جگہ روشن ہے، اور ہر ولی نے اپنے دور میں اپنی خدمات سے اور اپنی ان تعلیمات سے اور اپنی ترتیب بندی اور ترکیب بندی سے یہ سمجھ لیجئے کہ اس چراغ کو جلایا، اور اللہ کا کرم یہ رہا کہ یہ چراغ جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا گیا، اور آج یہ دیکھیے کہ آج یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ اس انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر تقریباً 65 سے 70 کروڑ مسلم آبادی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا جو اصل پیغام ہے، یعنی اسلام جس کے معنی ہی سلامتی کے ہیں، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو سلامتی کے لیے جیے، سلامتی کے لیے مرے، سلامتی کے لیے اپنی خدمات پیش کرے، امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، ایک بے لوثی کے ساتھ میں، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ میں، جس کے ہاں کوئی تعصب کی زمین نہیں ہے، جس کے ہاں کسی قسم کا کوئی تنگ نظری کا یا تنگ دامنی کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا در، اس کے دروازے، اس کا دامن کھلا ہے ہر اس شخص کے لیے جو وہاں آنا چاہتا ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں انسان کا استقبال اور خیر مقدم ہوتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی اور جین اور بدھ اور یہودی یہ اس کا تصور نہیں ہے، یہاں انسان کا خیر مقدم ہے اور انسانیت کا خیر مقدم ہے۔ آپ خواجہ حضور غریب نواز کے مزار شریف پہ آپ تشریف لے جائیے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ مزار شریف جو ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انسانوں کا ہے، یہ ہندوستان کا ہے، یہ تمام عالم کا ہے، کیونکہ وہاں جو آتا ہے وہ اپنی منتیں لے کے آتا ہے، اپنی فریاد لے کر آتا ہے، اور اس کو اپنی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی وسادت سے اور آپ کے وسیلے سے وہ منتیں پوری ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور غریب نواز کی جو شخصیت ہے اور آپ کا جو کردار اور جو لیگیسی آپ نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے، یعنی وہ آج کی اس دنیا میں، جبکہ آپ دیکھیے کہ ہر طرف جو ہے کہیں ایک نفرت کی آندھی چل رہی ہے، تشدد بڑھ رہا ہے، آپسی رواداریاں کم ہو رہی ہیں، اخلاقی گراوٹ کا ہمارے معاشرے کو سامنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے پر سے بھروسہ اٹھ رہا ہے، پڑوسیوں کے اندر وہ قربت، وہ محبت، وہ الفت، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں شراکت، اشتراکیت جس کو ہم کہتے ہیں، کا جو ہندوستان کی خوبصورتی تھی، جو ماحول تھا، اس ماحول کے اندر آج سیندھ لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں یہ شکایت کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں یہ کیونکہ میں حضور غریب نواز کی بات کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ہمارے پورے ہندوستانی معاشرے کا چیلنج ہے۔ اس کی جڑ میں جو نظریات پیوست ہیں، حقیقت یہ ہے کہ خانقاہیت اور اولیاء اللہ کی زندگی میں سمجھتا ہوں اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایسی صورتحال میں جب کچھ ہم اپنی بنیادی اقدار سے ہلتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، ہٹتے ہوئے اور اس میں انتشار پیدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں میں تو یہ گزارش کروں گا آپ کے اس توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے، کہ آئیے ہم حضور غریب نواز کی جو 3 بنیادی تعلیمات ہیں، شفقت کا مطلب ہوتا ہے ہر شخص کی طرف جب آپ کی آنکھ اٹھے تو محبت سے اٹھے،
جب آپ کی زبان بولے تو محبت کے بول بولے، جب آپ کے ہاتھ اٹھیں تو محبت کے وستار کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، جو دوسرے کو گلے لگانے کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھیں، جب آپ کے قدم چلیں تو قدم محبت کے لیے چلیں، نہ کہ نفرت کے لیے چلیں، جب آپ کی فکر آپ کے اندر پیدا ہو تو فکر جو ہے محبت کی فکر ہو، گلے لگانے کی فکر ہو، ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جل کر رہنے کی فکر ہو، ایک دوسرے کے غم کے اندر اور خوشی کے اندر برابر سے شریک ہونے کی ہو، جس کے اندر حسد نہ ہو، جس کے اندر جلن نہ ہو، جس کے اندر فتنہ نہ ہو، جس کے اندر شر نہ ہو، جس کے اندر جو ہے صرف اور صرف بنیادی طور سے جو چیز ہو وہ شفقت ہونی چاہیے۔ اور شفقت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے پر، یعنی باپ کی جو ہے اپنے والد کی جو ہے اپنی اولاد پہ شفقت ہوتی ہے، اور میرے حضور غریب نواز کی شفقت پورے ہندوستان پہ، پورے عالم پر ہے۔ یہ اسی لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بنیادی جو آپ کی تعلیم ہے وہ سخاوت کی ہے۔ سخاوت کی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وسائل سے بڑھ کر، اپنی سکت سے بڑھ کر، اپنی نیت کے اندر ایک ایسی انتہائی کیفیت رکھتا ہے جس کے اندر وہ ضرورت مند کی، حاجت مند کی، اپنے ساتھی کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے بھائی کی، اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے وطن کی، اپنے وطن والوں کی کے لیے جو ہے وہ تن من دھن سے، جو جس کو کہتے ہیں دیسی زبان میں تن من دھن سے بھی آگے بڑھ کر ایک ایسی کیفیت میں اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو وہ پروان چڑھاتا ہے اور پیش کرتا ہے کہ جس سے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، کیونکہ غربا پروری جو ہے وہ آپ کی تعلیمات کا محور ہے۔ لنگر سازی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ انہی راستوں سے وہ سلسلہ ہو کر گزرتا ہے، یعنی غریب کو کھانا کھلانا۔ کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن دوستو تصور کیجئے کہ وہ شخص، وہ بچہ یا وہ عورت یا وہ مرد یا وہ بوڑھا یا وہ جوان جس کو کئی وقت سے مان لیجئے کہ فاقے میں ہے، اس کو کھانا نہیں ملا، اس کو کہیں سے محبت نہیں ملی، اس کو کہیں سے روزگار نہیں ملا، اور ایک ایسے شخص کو ایسی صورتحال میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسے تین ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور وہی تین چیزیں جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر خیر کیا کہ حضور غریب نواز کی ہیں کہ شفقت چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں جب ہم غریب کو دیکھتے ہیں تو ہم غریب کو دھتکارتے ہیں۔ خانقاہیت کا اصول یہ ہے کہ غریب کو، جو آپ حاجت مند کو، ضرورت مند کو، اگر آپ اس کیفیت میں بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکیں تو آپ کم سے کم جو ہے وہ اس کو دھتکاریے مت۔ اب آپ کوئی عذر پیش کر دیجئے، کوئی ایسی بات کہہ دیجئے، کوئی اس کو راستہ دکھا دیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کو دھتکارنا یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے ہر مذہب میں منع کیا گیا ہے ضرورت مند اور حاجت مند کو، اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے، اور خانقاہیت کے اندر تو شفقت اور سخاوت اور غربا پروری جو ہے اس کے بنیادی یعنی اس کے بنیادی مینار ہیں، اس کے بنیادی اس کی تعلیم ہے، اور اس کا سارا نظام ان تین چیزوں کے اوپر جو ہے کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں ایک چیز یہ بھی اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہمارے خدام حضرات جن کی تعداد جو ہے وہ کئی ہزار پر جا کر ٹکتی ہے، تمام خدام حضرات جس طریقے سے درگاہ عالیہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، آستان عالیہ کی جس طرح سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان کے مابین کسی قسم کا کوئی تفرقہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ سب جو ہیں اس خواجہ کی نگری میں پوری انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ بڑی اطمینان کا پہلو ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ دنیا سے حضور غریب نواز پردہ فرما کر تشریف لے گئے تو اس کے بعد میں یعنی 630 عیسوی ہجری کے بعد میں آپ کا جو ہے وصال ہوا، اور 631 ہجری سے پھر یہ عرس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج بھی وہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلسلہ بحمدللہ بدستور جاری ہے۔ اور یہ خدام حضرات اور ان کی جو انجمن ہے، انجمن معینیہ فخریہ چشتیہ، جو اب ایک رجسٹرڈ تنظیم کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے باضابطہ ممبران ہیں، اراکین ہیں، اور جو باضابطہ طور پہ انتخاب کر کے اپنی انجمن کی تشکیل کرتے ہیں، اس کا ایک صدر ہوتا ہے، اس کا سیکریٹری ہوتا ہے، اور وہ انجمن جو ہے وہ درگاہ شریف کے تمام انتظامات کو اور اہتمام کو، بالخصوص عرس کے حوالے سے جو بھی تمام تقریبات ہوتی ہیں، جو محفل سماع ہوتی ہے، جو مذاکرے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ وہاں پر
انجام دیا جاتا ہے، اور وہ یہی حضرات ہیں، انہی کی سرپرستی میں وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق جو ہے درگاہ شریف کے غسل سے ہو، چاہے اس کا تعلق اس لنگر سے ہو، ان بڑی 2 دیگوں سے ہو جس کے اندر جو ہے وہ ایک مخصوص کھانا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور وہ کھانا وہ ہے اس پر انسانیت کا حق ہوتا ہے، اس پر کسی خاص مذہب کا حق نہیں ہوتا، اور تمام مذاہب کے لوگ اس کھانے کو تبرک سمجھ کر جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں اور بڑی عقیدت اور احترام سے اس کو کھاتے ہیں، اور اس کے اندر سے جو ایک محبت کی اور شفقت کی اور سخاوت کی جو ایک روح اور ایک ویو نکلتی ہے، اس کو وہ لے کر اپنے ساتھ میں جاتے ہیں۔ فتنوں کی جڑ کو ہم جو ہے وہ محبت کے ذریعے سے اس کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں، اور فتنے پہ جو ہے محبت سے ہم قابو پانا چاہتے ہیں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کی اس دنیا میں ایک اصطلاح چل رہی ہے ریڈیکلائزیشن کی۔ ریڈیکلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا جو بنیادی تصور ہے، بنیادی تصور کیا ہے؟ مذہب کوئی بھی ہو، ہر مذہب، یقین جانیے اگر آپ مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بنیادی جو تعلیم ہے ہر مذہب کی، اس کے اندر ایک یونیورسلٹی، اس کے اندر ایک یکسانیت آپ کو ملے گی۔ میں اس عرس کے مبارک کے موقع پر حضور غریب نواز کا خاص طور سے کے سلسلے کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کو اس نہج پر بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب کہ لوگ شدت پسندی کو مذہب کے اندر شامل کر رہے ہیں، تشدد کو شامل کر رہے ہیں، دہشت اور وحشت کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں، اور معصوم جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، ایسی صورتحال میں میرا یہ بڑے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آئیے، یہ ملک جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں یہ بڑا حسین و جمیل ملک ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، اس کے اندر ہر طرح کے پھول ہیں، ہر طرح کی کلیاں ہیں، ہر طرح کے پیڑ ہیں، اس میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، اس میں ہر چند میل پر لوگوں کے لباس بدل جاتے ہیں، لوگوں کی زبان اور بولی بدل جاتی ہے، اور اس سب کے باوجود سب ایک ہی کنویں سے پانی پیتے ہیں، اس سب کے باوجود سب مل کے تہوار مناتے ہیں، اس سب کے باوجود سب کے سب جو ہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے لیے ایک جذبہ اور محبت کا، اشتراکیت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی دوستو اس جذبے کو، ہمارے اس احساس کو، ہمارے اس اثاثے کو جہاں کہیں بھی چوٹ لگے، اس چوٹ کو ہمیں، اس زخم کو بھرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری یہ سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ہندوستانی کی حیثیت سے اپنے اس وطن عزیز کی خوشبو کو یہاں بھی مہکانے کے لیے بھی، اور تمام عالم کے اندر بھی اس خوشبو کو مہکانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اور ہم اپنے اندر محبت کا وہ چراغ جلا لیں، وہ چراغ جو کہ وہ حضور غریب نواز جلا گئے، وہ چراغ جو گرو نانک دیو جلا گئے، وہ چراغ جو ہیں بھگوان رام جلا گئے، وہ چراغ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ جلا گئے، وہ چراغ جو ہمارے دوسرے جو اور بہت سارے جو ہمارے مذاہب ہیں اور ان کے جو گرو ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ جلا گئے، آج وہ ہمارا مشترکہ، ہمارا سانجھا چراغ ہے۔ ہم سب مل کر ان چراغوں کو اپنا چراغ سمجھیں، اور ان سب سے جو لو نکلتی ہے، جو روشنی نکلتی ہے، اس روشنی کو اپنا مشترکہ ورثہ سمجھیں۔ اور اگر ہم نے اپنے اندر یہ جذبات پیدا کر لیے، اس لیے کہ میں کہتا چلوں دوستو، ہندو کا خدا یا سکھ کا خدا یا عیسائی کا خدا یا جینی کا خدا یا یہودی کا خدا یا مسلمان کا خدا ایک ہی ہے دوستو، سب کا خدا ایک ہے۔ کوئی اس کو برہم کہہ رہا ہے، کوئی اس کو گاڈ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو گرو کے طور پہ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو رب العالمین کہہ رہا ہے، یہ ایک ہی خدا ہے۔ اس لیے کہ میرے حضور غریب نواز فرمائے گا یہ کائنات ایک ہے، اس کائنات پر سب کا حق ہے جی۔ تو اب جب کائنات ایک ہے، کائنات کا بنانے والا ایک ہے، اس کے نام زبانوں میں نام تبدیل ہوتے ہیں، لیکن خدا تو خدا ہی رہتا ہے۔ جب ہم سب کا خدا ایک ہے، یہ برہمانڈ ایک ہے، یہ یونیورس ایک ہے، یہ کائنات ایک ہے، اس کا بنانے والا ایک ہے، اور ہم سب انسان ہیں۔ ہمیں تو آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ملا کہ جس کی بھائی ایک ناک کی جگہ 2 ناکیں ہوں، 2 آنکھوں کی جگہ 4 آنکھیں ہوں، 2 ہاتھ کی جگہ 5 ہاتھ ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم سب کی جو شکل ہے، ہماری جو صورت ہے، ہمارا جو اسٹرکچر ہے، ہم سب کا ایک جیسا ہے۔ پھر نفرتوں کی کہاں زمین میں
بچتی ہے، پھر کہاں گنجائش بچتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے ملیں، ہم ایک دوسرے کے بغل گیر ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محض آرائی کو اختیار کرتے ہیں، ہمیں اس راستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حضور غریب نواز کی تقوی کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کے ساتھ، اور آپ نے جو زندگی جو گزاری اور جو سیرت اور کردار آپ انسانیت کے لیے چھوڑ گئے، اگر ہم واقعی خواجہ کو خواجہ مانتے ہیں اور ان سے واقعی ایمانداری سے عقیدت رکھتے ہیں تو دوستو ایمانداری کا ایک پہلو امانت داری بھی ہوتا ہے، اور امانت داری کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس تعلیم پر جتنا آپ عمل کریں گے، جتنا ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی جو ہے آپ ان سے اپنی محبت کا اور اپنے عشق کا جو ہے وہ تقاضا پورا کر پائیں گے۔ یاد رکھیے کہ عشق اسلام میں، خانقاہیت میں، روحانیت میں، طریقت میں عشق کا بڑا بھاری مقام ہے۔ عشق جو ہے کس سے ہوتا ہے؟ عشق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد کس سے ہوتا ہے؟ اس کے بعد انبیاء کرام سے ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ معرفت الہی حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ معرفت الہی کے ذریعے ہی تو آپ معرفت رسول تک پہنچتے ہیں، اور جب معرفت رسول تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ عشق کی انتہائی کیفیات کے اندر پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کو ولایت ملتی ہے، آپ ولی ہو جاتے ہیں، آپ اولیاء اللہ کی فہرست میں آ جاتے ہیں، آپ معصومین ہو جاتے ہیں، آپ دنیا کے لیے، معاشروں کے لیے ایک زندہ مثال بن جاتے ہیں، ایک چلتی پھرتی لیبوریٹری بن جاتے ہیں، اور آپ اپنے پیچھے ایک ایسا اثاثہ چھوڑ جاتے ہیں جس اثاثے کو ہم صرف عرس بنا کر جو ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، مزار شریف پر چادر پوشی کر کے، پھول چڑھا کر، حاضری دے کر، اور وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کر، اور وہاں پر جو ہے اپنی منتوں کے دھاگے باندھ کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور غریب نواز کا حق ادا کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، کیونکہ ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کی تعلیمات اگر آپ کی زندگی میں نہیں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سطحی طور پر آپ کا جو عشق ہے اس میں کہیں نہ کہیں مادے کو زیادہ حیثیت حاصل ہے اور معرفت کو حیثیت جو ہے وہ کم حاصل ہے۔ اس لیے آخر میں یہی جملہ پیش کرتے ہوئے کہ معرفت کے راستے کو اختیار کریں، اور وہ راستہ جو ہے آپ کے کردار سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے معاملات سے حاصل ہوگا۔ جو دوسری چیزیں ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، میں ان پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن ایک توازن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر وہ توازن قائم رہے گا تو یقینی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عرس منانے کا بھی حق ادا کر پائیں گے، اور حضور غریب نواز سے جو ہماری وابستگی ہے اور اس سے جو ہمارا روحانی تعلق ہے ہم اس کا بھی حق ادا کر پائیں گے۔ وطن عزیز کو عظیم تر بنائیں، روحانیت کو اختیار کریں، محبت کے پل بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی اس عرس کا بھی پیغام ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ شفقت، سخاوت اور غربا پروری کو تمام انسانیت کے لیے ہم اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔